رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے احکام تجارت کے براہ راست سلسلے میں ٹرانسپورٹرز اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا، اس کے احکام کے بارے میں سوال و جواب شامل کیے تھے۔ بہت ساری بیسک بنیادی معلومات پر ڈسکشنز اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ آج بھی ٹرانسپورٹر حضرات کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں جو وہاں گڈس ٹرانسپورٹ مارکیٹ میں جا کر ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر ریکارڈ کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری اپنے بیان کے تحریری گلدستے با حیا نوجوان میں ان کے منقول ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، صبح و شام صرف 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اپنی عادت بنائیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا آپ کا معمول بن جائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کچھ ویڈیو سوالات بھی لیے تھے اور ہمارے پاس تحریری سوالات بھی موجود تھے۔ کئی سوالات کے جوابات تو ہو گئے تھے اور بہت سارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے تھے۔ آج کچھ سوالات جو میرے پاس تحریری موجود ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایجنٹ بعض اوقات ٹرانسپورٹ کمپنی سے ٹرک وغیرہ بک کرواتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کمپنی کا ریٹ ہوتا ہے 1 لاکھ روپے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ایک ٹرک کا کرایہ ہے ایک لمبے روٹ کے لیے۔ ایجنٹ کہتا ہے کہ ایسا کرنا، بلٹی کے اوپر 1,20,000 روپے لکھ دینا اور 20,000 روپے جو زائد آپ لکھیں گے وہ مجھے دے دیجیے گا۔ لاکھ روپے آپ کو کمپنی سے 1,20,000 ملیں گے، 20 آپ مجھے دے دیجیے گا۔ تو اس طرح یہ ایجنٹ کا کرنا کیسا؟ بعض اوقات کمپنی کے لوگ، یہ کمپنی کے کام کرنے والے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حلال آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ بڑے ہی واضح ہیں، لیکن بعض لوگ ان ذرائع کو چھوڑ کر چور دروازہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا، یہ اسی چور دروازے کی ایک صورت ہے کہ بہت ساری کمپنیوں کے لوگ جب اپنی کمپنیوں کا نمائندہ بن کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح اپنی چیز خریدتے ہیں اس طرح اس کمپنی کے لیے خریدیں، ریٹ کم کروائیں، سستا کروائیں، اور جس ریٹ پر اتفاق ہو وہی اسی کا بل بنایا جائے اور اسی پیسوں کی ادائیگی ہو۔ تو ظاہر بات ہے یہاں ایسا نہیں ہو رہا، تو جو اوپر کے روپے وہ اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں یہ خالصتاً مال حرام ہے، ان کے پیٹ میں جا کر یہ مال آگ بنے گا، اور اس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور یہ صرف ٹرانسپورٹ میں بھی تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات جو لوگ پرچیز مینیجر ہوتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو ان کے مالک کہتے ہیں بھائی جا کے یہ چیز خرید کے لے آئیں، کمپنی کے لیے وہ چیز خریدنے جاتے ہیں، بل زیادہ کا بنوا لیتے ہیں۔ اب 2 باتیں آپ سے پوچھنی ہے، ایک تو کسی بھی شعبے سے کسی بھی چیز کی پرچیز کرنے گیا اور اس نے بل زیادہ کا بنوایا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ اوپر کی رقم خود رکھ لے گا، اس طرح اس کا کمانا کیسا، اور جس اسٹور سے، جس دکان سے یا جس فیکٹری سے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے اس کا اس طرح زیادہ بل بنا کر دینا کیسا؟ جس اسٹور سے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے تو بلا شبہ وہ اس حرام کام میں معاملت کر رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ انکار کر دے گا تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور دکان پہ چلا جائے گا، جی ٹھیک ہے، بھلے چلا جائے، بزنس چلا جائے گا نا حضرت۔ دیکھیے، ایک گناہ سے بچنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ یہاں بزنس تو ہے لیکن
جس کے لیے خریداری کی گئی اسے کتنا لاس اٹھانا پڑ رہا ہے. تو دکاندار بلا شبہ حرام کام میں معاونت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایک سودا کر رہا ہے، اس کی روزی تو حلالی رہے گی، لیکن جو پرچیز مینیجر آیا ہے اور اس نے جو پیسے جیب میں رکھے ہیں وہ مال حرام ہے. یہ مسئلہ یوں سمجھیے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ دارالفتہ آتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں پرچیزنگ ہے یا کسی فیکٹری کا مال بک کرنا ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ 99% لوگوں میں یہ مسئلہ عام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ہی شاید زیادہ رشوت لیتی ہے. اللہ اللہ، یہ آمدنی بھی خالص رشوت ہے. یعنی جو مینیجر آرڈر نہ دے کہ جناب پہلے مجھے کمیشن دو پھر آرڈر دوں گا، بھائی کس بات کی کمیشن؟ آپ فیکٹری کے ملازم ہو، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نفع اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے سودا ڈن کرو. صحیح ہے. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کمیشن دے گا، جو کہ حقیقت میں رشوت ہے، یہ اس کے لیے سودا ڈن کر دیتے ہیں. تو یہاں تو دوہرا جو ہے وہ جرم ہے، ایک خیانت، دوسرا رشوت کا لین دین. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پرچیز ڈپارٹمنٹ جہاں جہاں ایسے ہیں یا ایسے وکیل، ایسے ایجنٹ جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے یہ کام کر لیجئے، وہ پھر یا تو بل زیادہ بنوا لیتے ہیں یا واقعی جس طرح آرڈر دیتے ہوئے پھر ان سے کسی نہ کسی تحفے کا مطالبہ کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملی کہ بے شک بزنس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ کم ہو گیا، میرا آرڈر چلا گیا، اگر میں جناب اس کو زیادہ بل بنا کے نہیں دوں گا تو یہ مجھ سے آئندہ مال نہیں لے گا. لیکن حرام سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور حلال روزی میں جو برکت ہے وہ یقیناً حرام میں نہیں ہے. تو آج وہ ایسے اسلام بھائی اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کام کرتے ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر سارے لوگ بل زیادہ بنا کر دینا ہی چھوڑ دیں تو شاید ان لوگوں کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گا. تو اصل میں سارے دکاندار اس طرح کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو سارے دکاندار جتنے اسلامی بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح ایکسٹرا بل بنوانے آتا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو معاشرے میں جرم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. حضور اب رشوت ہی پر بات چلی ہے. ٹرانسپورٹر کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرک لے کر وہ چلا، اب راستہ بھر اس کو کچھ نہ کچھ رشوت دے کر آنا ہی. اب کبھی لائٹ خراب ہوتی ہوگی، کبھی جناب وہ اوور لوڈنگ کر دی جاتی ہے، ٹرک چلانے کے کچھ قوانین ہیں وہ ظاہر پورے فالو ہم سے ہوتے نہیں ہیں، تو راستہ بھر رشوت دے رہے ہیں. اور اب خاص طور پہ جو پورٹ سے مال اٹھاتے ہیں تو پورٹ پہ تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر جب تک وہ فلاں 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 افسر کو دیں گے نہیں تو کام ہوگا نہیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے رشوتوں میں گھرا ہوا کاروبار ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے، کچھ رہنمائی فرمایا ہمارے ٹرانسپورٹر صاحب کی. دیکھیے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جہاں انسان کا اپنا قصور ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے وہ رشوت دے کر جان چھڑا رہا ہے، ایسی صورت میں تو بلا شبہ رشوت دینا ناجائز و حرام کام ہے. دینے والا اور لینے والا دونوں حرام کے مرتکب ہیں. استغفر اللہ. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز سے شریعت روکتی ہے اس میں پورے ہی یعنی انفرادی معاملات نہیں ہوتے، بسا اوقات پورے معاشرے کے سدھار کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب یہ ٹرانسپورٹر ہیں، اب گاڑیاں اگر ان کی مینٹیننس پوری ہوں، ساری چیزیں پوری ہوں، ان کے ساتھ چلیں گی تو ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، حادثات کم ہوں گے. آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ پورے کنٹینر لوگوں کی گاڑیوں میں گر جاتا ہے. اب جس نے رشوت لے کر اسے چھوڑا، اس کی صحیح چیکنگ نہیں کی تو اس نے تو 10-50 روپے لے لیے، 100 روپے لے لیے، لیکن دوسری طرف لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی. تو جو لوگ جو ٹرانسپورٹر ناجائز طور پر رشوت دیتے ہیں، اپنے مطالبات کی مطلب کہ ادائیگی کے لیے دیتے ہیں، اپنے قصور سے بچنے کے لیے دیتے ہیں، وہ مجرم ہیں. لیکن یہاں ایک دوسری جانب بھی ہے، دوسری طرف بھی ہے. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو ظلماً رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کے کام میں تاخیر کی جاتی ہے، اٹکایا جاتا ہے اور اسے نقصان پر مجبور کیا جاتا ہے. تو جس صورت میں خاص طور پر پورٹ پر ایسا ہوتا ہے، سمجھیے کہ ہمارے پورٹ جو ہیں، بندرگاہیں، یہ رشوت کے سب سے بڑے مرکز ہیں. آپ نے ہی سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار شراب کے یا کتنے 100 شراب کے کنٹینر ملک میں پھیل گئے. تو وہ یہی ہے کہ رشوتیں لے کر لوگوں نے یہ بھیانک کاروبار عام کیا. تو جہاں ایسا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، مثلا ان کی گاڑی چھوڑی نہیں جا رہی، ساری چیزیں مکمل ہیں، ہر قانونی تقاضا پورا کیا ہوا ہے، وہاں اگر یہ دیں گے تو دینے پر مجرم نہیں ٹھہریں گے شریعت کے نزدیک، لیکن لینے والا بدستور گناہ گار ہوگا اور اس کے لیے وہ مال حرام ہوگا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور واقعی ایسی تمام جگہوں پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور رشوت لے کر
किसी नाजायज चीज को छोड़ देते हैं, उनको सोचना चाहिए। बिलखुसूस जो ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात की, वाकई अगर गाड़ी मेंटेन सही नहीं है, उसका लोड ज्यादा है, तो आगे जाकर कईयों की जानें चली जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर इस्लामी भाइयों को भी, ट्रांसपोर्टरों को भी अपने ट्रक्स को, अपने लोडिंग जो सामान ले जाने वाली जो उनकी ट्रांसपोर्ट है, उसको बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। जो कवानीन है, और ये कवानीन अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि ट्रैफिक कवानीन मुझे समझ आते हैं, इस पर अमल जरूर करना चाहिए ताकि इससे लोगों की जानें महफूज होती हैं। तो ये बिल्कुल ख्याल रखा जाए तो इंशाअल्लाह इसमें आपको कई मकामात पर रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, आपके ट्रांसपोर्ट भी दुरुस्त चलेंगे और लोगों की जानें भी महफूज रहेंगी। पोर्ट के हवाले से मुफ्ती साहब ने रहनुमाई की, यकीनन कई लोगों तक ये मैसेज पहुंचा होगा, हमें इन चीजों पर भी एहतियात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सिलसिले का खासा ये है कि हमारे इस सिलसिले की जो मजलिस है वो उस शोबे से मुताल्लिक मार्केट में या उनके अड्डों पर जाते हैं और वहां जाकर उस शोबे से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाइयों से सवालात पूछे जाते हैं। मेरी मुराद आज ट्रांसपोर्टर्स का शोबा है। चलिए ट्रांसपोर्ट मंडी में चलते हैं और देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर इस्लामी भाई हमारे सिलसिले में क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। आप इकामे तिजारत सिलसिले में क्या सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि मैंने गाड़ी लगाई है 15 टन पे, अगर उसका वजन आ जाता है 5 टन, तो शरी एतबार से मुझे 15 टन का किराया लेना चाहिए या 5 टन का? हालांकि गाड़ी वाला मुझसे 15 टन का ही किराया लेगा। आपने ये सुना कि इन्होंने फरमाया कि 15 टन की गाड़ी भेजी और आ गया पार्टी का वजन 5 टन। अब इस शरई हुक्म क्या है कि आया ये 5 टन के पैसे लें या 15 टन के पैसे लें, जबकि ट्रक वाला इनसे जो वसूल करता है पैसे वो 15 टन के ही पैसे वसूल करता है। अब शरई तौर पर क्या हुक्म है, इनकी रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, वजन कम मिला पार्टी से, बात तो 15 टन की हुई थी, तो ऐसा तो होता होगा बाज़ औक़ात पार्टी ज्यादा समझती होगी, डिलीवरी के वक्त कोई माल में गड़बड़ हो जाती होगी, पूरा नहीं दे पाते होंगे, तो पार्टी जो वो कम का मुतालबा कर रही है, ड्राइवर ज्यादा का मुतालबा कर रहा है, लड़ाई होगी उसमें। तो अब आप बताएं क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 अफराद हैं। सही। एक ट्रक वाला और एक बीच का जो ब्रोकर है जिसने कंपनी कायम की हुई है वो, और एक पार्टी। अब कंपनी ने ट्रक हायर कर लिया, मिसाल के तौर पर 25,000 रुपये का ट्रक हायर हुआ वजन बताकर, लेकिन वहां जो माल है उसके हिसाब से पार्टी को महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे में ये होना चाहिए कि या तो इफाम और तफहीम से काम लिया जाए और एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाए, और एग्रीमेंट खत्म करने के बाद नए सिरे से माल को देखते हुए ये एग्रीमेंट किया जाए। इससे ये होगा कि वक्ती तौर पर तो ट्रक वाला जो जहन बनाकर आया था, मुमकिन है कि वो उतना अपने हदफ को ना पहुंच पाए, लेकिन आइंदा के लिए एक साख बरकरार हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आइंदा के लिए कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी होती है कारोबार के अंदर, आइंदा के लिए उसको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुआहदा एक तरफा खत्म नहीं हो सकता। जब ट्रक हायर कर लिया गया, जितने रुपयों में, पार्टी को उतने ही रुपयों में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तरफा ये कैंसिल नहीं हो सकता शरीयत के नजदीक। जो मुआहदा हो गया इस सूरत में उसकी पासदारी जरूरी है, लेकिन इफाम और तफहीम का रास्ता खुला है। दोनों अगर राजी हो जाएं तो बाहम तराजी के साथ, रजामंदी के साथ कैंसिल हो सकता है, एक तरफा कैंसिल नहीं हो सकता, हक तलफी होगी। आपने फरमाया वन साइडेड कैंसिल नहीं हो सकता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसके अंदर कैंसिल भी हो सकता है, तब्दीली भी हो सकती है। मगर प्रॉब्लम ये आएगा यहां पर कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही ना। पार्टी कह रही है मेरा माल ही 5 टन है, 15 टन का किराया आप क्यों लगा रहे हैं? ट्रक वाला कहता है मुझसे आपने बात 15 टन की थी, मैंने गाड़ी भेज दी है। अब आपको फरमा रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज होगा कैसे? असल में ट्रक वाला इस बात का तो हक रखता है कि 25 टन से ज्यादा माल लोड ना हो, लेकिन 25 टन से कोई कितना ही कम लोड करे इस बात से उसके लिए कोई सरोकार नहीं है, तो उसका तो कोई कसूर ना हुआ। तो अब यह है कि पार्टी का अपना कसूर है, उसने क्यों मतलब कैसी बयान किया, क्यों वजन कम बताया, ज्यादा बताया, हालांकि माल कम है, तो अब उसको फेस करना पड़ेगा। ये मतलब अब आपकी बात से ये पता चला कि अगर ट्रक वाला डिस्काउंट देने पर तैयार नहीं है तो पार्टी को पेमेंट तो पूरी देनी पड़ेगी। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बिजनेस की साख बनाने के लिए पार्टी को भी कवर अप किया जाता है और उसकी बात मानी जाती है। तो उम्मीद है कि हमारे जिन ट्रांसपोर्टर इस्लामी भाई ने हमसे सवाल किया है ट्रांसपोर्ट के अड्डे से, उम्मीद है कि उनको उनका जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मंडी में ट्रांसपोर्टर इस्लामी भाई अहकाम तिजारत सिलसिले में क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के पास हाजिर हैं।
آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کمپنی کسی تاجر یا مل سے 1 سال کا معاہدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو ایک گاڑی پورا سال جو ہے 25,000 روپے دیں گے، لیکن اس دوران مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے اور گاڑی کا کرایہ 35 سے 40,000 ہو جاتا ہے، تو اس سے ہماری کمپنی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہم آیا کمپنی سے جو اضافی کرایہ جو ہے نا وصول کرنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا کرایہ بڑھا دیں، ہماری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے، تو شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جو کرایہ بڑھوتی ہوتی ہے، کرایہ سال میں بڑھتا رہتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے یا بہت کم ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا. اور اگر کرایہ بڑھانے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو کمپنی سامنے والی مان جاتی ہے یا نہیں مانتی؟ کمپنی تو نہیں مانے گی، کہ وہ تو ہمیں بولے گی کہ آپ نے جو ہے 1 سال کا معاہدہ کیا ہے، آپ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ جو بھی ہوگا نفع یا نقصان وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. ایسا اب آپ شرعی رہنمائی فرمائیے کہ آیا کہ اس طرح کرنا کہ مطالبہ اس سے کیا لیکن وہ مطالبہ نہیں مانتا تو ٹرانسپورٹ کمپنی کا اس سے معاہدہ ختم کر دینا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی شرعی رہنمائی فرمائیے. جی حضور، 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، بعد میں کرایہ بڑھ گئے یا ایکسپینس بڑھ گئے، مہنگائی آ گئی، تو کیا اس سے بڑھوتری کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے فقہائے نظام جو گزرے ہیں ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے ایسے قوانین مرتب کیے. اب دیکھا ہوا یہ ملکی آئین بنتا ہے تو ہر دانشور حرکت میں آ جاتا ہے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. فقہ اسلامی ان قوانین کا مجموعہ ہے جن میں ہزارہا مسائل کو پہلے بیان کر دیا گیا، صحیح، وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی. کیا بات ہے. فقہ حنفی کی خاص طور پہ یہ خصوصیت ہے. اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس کے قوانین موجود ہیں. یہ جو مسئلہ پوچھا گیا یہ مسئلہ بھی ہمارے فقہ نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ. لیکن خاص اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے عرض کروں کہ یہاں 2 طرح کے معاملات ہیں. بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نقصان نہیں ہوتا لیکن مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی. مثال کے طور پر کرایہ کا گھر لیا اور اس وقت وہ گھر جو ہے وہ مثال کے طور پر 5,000 روپے کرایہ چل رہا تھا، 6 مہینے کے بعد 6,000 روپے کرایہ ہو گیا. اب کوئی شخص یہ کہے گا جناب سال کا ایگریمنٹ تو اب کافی دور ہے، کرایہ 6 مہینے 6,000 روپے کر دو. اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سال پورا ہونے کا انتظار کیا جائے گا. اگر سال کا معاہدہ ہے تو معاہدہ ہونے کے بعد جو ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. لیکن ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. فقہاء کرام نے ایک قاعدہ بیان کیا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت 14واں حصہ اجارے کے باب میں اس کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جس عقد اجارہ پر عمل کرنا شرع کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کو آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں مگر اجارہ باقی رکھنے میں کچھ نقصان پہنچے گا. صحیح. اس طرح کے ٹرانسپورٹر کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق ہے پیٹرول سے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاہدے کی پاسداری کرنے میں انہیں بہت زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ خود بخود تو فسخ نہیں ہوگا بلکہ فسخ کرنے سے فسخ ہوگا. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر عذر ظاہر ہوگا، بس مطلب 2 صورتیں ہیں، کہیں عذر ظاہر ہوگا کہیں حالت مشتبہ ہوگی. اگر عذر بالکل ظاہر ہے تو صاحب عذر خود ہی فسخ کر سکتا ہے. اچھا، اس معاملے کے اندر یک طرفہ کینسل یہ معاملہ ہو سکتا ہے، گاڑی والا معاہدے سے مطلب روگردانی نہیں کر سکتا ہے. شرعاً اس مقام پر اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نقصان کا پہلو ہے. اور اگر معاملہ مشتبہ ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہے، تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ مطلب کہ یہ لوگ بڑوں کو بٹھائیں اور پھر یہ فیصلہ کریں. لیکن اگر نقصان ظاہر ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ 2-3 مہینوں کے بعد جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جسے نقصان پہنچ رہا ہے وہ یک طرفہ اپنا جو اجارہ کا معاہدہ ہے وہ کینسل کر سکتا ہے. ماشاء اللہ امید ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی اور دیگر کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کے مدنی پھول میری ہوگی. میرے مفتی صاحب یہ اس کے ساتھ ایک سوال اب یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹروں کے بارے میں ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، پچھلے سلسلے میں بھی بات ہوئی، اس سلسلے میں بات ہوئی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے پر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے.
ٹرک ڈرائیور کے لیے الگ کچھ مسائل جاننا ہوں گے، ٹرانسپورٹر کمپنی کے لیے جو اس کا مالک ہے اس کو جاننا ہوں گے، پھر جو تیسرا وہ شخص جو اپنا مال ٹرانسپورٹ کے لیے دیتا ہے، تو باقاعدہ یہ تو ایک شعبہ ہو گیا، ایک علم ہو گیا. تو اس طرح کے لوگ جو اس طرح کاروبار کرتے ہیں وہ اگر اس کے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین ان الحرام بین بینہما امور مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جن کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے. تو دیکھیے کہ کوئی بھی شبہ ہو، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، مثلا دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، غبن ہو، یہ ظلم ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بندے پر واضح ہوتی ہیں. صرف اس کی سوچ اگر صحیح بن جائے، آخرت کی سوچ بن جائے، قبر کے عذاب سے بچنے کی سوچ بن جائے، تو پھر خود بخود وہ ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. اسے کوئی کسی اور کی موٹیویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ذہن سب سے پہلے بنانا ہے. ذہن بنانے کے لیے دینی سوچ، آخرت کا علم، آخرت کی فکر، اس کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک صحبت فراہم کرتا ہے، آخرت کی فکر فراہم کرتا ہے. کہ دیکھیے نا، آپ انسان کتنا کما لیتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکتا، پھر لا علاج ہو جاتا ہے. بسا اوقات دنیا میں اس کا کہیں علاج نہیں ہوتا، لاچار ہو جاتا ہے. تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے وہ وبال بن جائے. ہم تو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. تو اگر اعمال برے ہیں تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ انجام بھی برا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذہن بنایا جائے. پھر حلال و حرام دونوں چیزیں واضح ہیں، اور جہاں اسے مشتبہات ہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر وہاں علماء سے رہنمائی لے، حلال و حرام کے بارے میں پوچھے، اور پھر جو ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق وہ ڈھالے. یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں، جو بھی آپ کا بزنس ہو، دارالفتہ اہل سنت سے آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. 12 گھنٹے الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سروس شروع کی ہے کہ آپ فون کر کے دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کاروبار کو اسکین کروا سکتے ہیں، شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اس پر کال کر کے اپنی اگر آپ کی کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے تو وہ ڈیل کو بھی آپ میچیور کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ غلط تو نہیں کر رہا میں. اور کہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز مشتبہ ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ درست ہے کہ غلط ہے، تو بھائی چیک کر لیجئے. حضور اب ٹرانسپورٹ کمپنی کی تو بہت بات کر لی ہم نے، کچھ باتیں ڈرائیور کے حوالے سے بھی کر لی جائیں. 4-5 چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں ڈرائیور میں، ہائی وے پہ جب بھی سفر کریں. ایک تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرک ڈرائیور تو اتنا اسپیڈ میں نہیں جاتے، لیکن کچھ ٹرک ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ٹینکر والے یا ریتی ٹرک والے مشہور ہیں وہ لوگ، بڑی رف ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس طرح کی یوں سمجھ لیں کہ رف ڈرائیونگ کرنا، اس بارے میں ہمارے ڈرائیور اسلام بھائی بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. پھر ایک اور بڑی بات مشہور ہے کہ جب تک یہ لوگ نشہ نہیں کرتے، نارملی سارے نہیں ہوں گے ایسے، تو یہ ڈرائیونگ نہیں کرتے. تو یہ نشہ کر کے اس طرح گاڑی چلانا، پھر بڑی بڑی آواز میں انہوں نے گانے سننے ہوں گے، اور ذرا میوزک کے بغیر ان کا سفر نہیں کٹتا. اور پھر ظاہر ہے کہ سفر اتنا لمبا ہوتا ہے تو نمازوں کا کیا ہوتا ہوگا. تو آج ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں کچھ ڈرائیور حضرات بھی سن رہے ہوں، اور یہ برائیاں جو ڈرائیوروں میں پائی جاتی ہیں اس پر کچھ ہمارے ڈرائیور اسلامی بھائیوں کی رہنمائی فرما دیں. اصل میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر ایک شعبے کی تربیت کی حاجت ہے. اس میں جو ہے ہم یہاں بیٹھ کر رہنمائی شاید نہ کر سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کو ویلکم کہے اور اپنے اڈوں پر دعوت اسلامی کے درس کا اہتمام کرے. اپنے ڈرائیور حضرات کو اجتماع میں بھیجے، مدنی قافلوں میں روانہ کرے. وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بلکہ میں موجود تھا، غالباً موجود تھا میں. وہ ایک ڈرائیور کا واقعہ تھا کہ وہ خودکشی کے ارادے سے نکلا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ارادہ اس کا یہ تھا کہ پوری گاڑی کو میں جو ہے وہ گرا دوں گا نہر میں. جی اجتماع میں پہنچا، امیر علیہ سنت کا بیان تھا خودکشی کی مذمت پر. جی جی وہ بیان سنا اور اس کی رائے تبدیل ہو گئی. جی پھر وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آیا، میں اس وقت موجود تھا. اچھا، یہ رسالے میں موجود ہے. جی تو اس نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا کہ میرا یہ ارادہ تھا، لیکن آپ کا بیان سن کر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور طائب بھی ہوا. تو اب دیکھیے کہ وہ گیا اجتماع میں، اس کی تربیت ہوئی تو اس کا ایک ذہن تبدیل ہو گیا. آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں. میں پیارے اسلامی بھائی اس واقعے کی تھوڑی تفصیل یہ بتاؤں. یہ رسالے میں خودکشی اور اس کے اسباب، امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے خودکشی کا علاج،
اس کے آخری صفحے پر یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ اتنا امیزنگ اسٹوری ہے، امیزنگ واقعہ ہے کہ ایک جو بس ڈرائیور تھا وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر اس نے نیت کر لی تھی کہ میں جناب اپنی بس کے تمام مسافروں سمیت خودکشی کر کے بس کو نہر میں گرا دوں گا، اور وہ بس تھی جس میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اجتماع میں جا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو واپسی میں یہ کام کر لوں گا، اجتماع میں گئے، اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی، انہیں بیان میں بٹھا دیا، قربان جائیے امیر اہل سنت پر۔ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا بیان میرے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ بیان کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ خودکشی کرنے والے کے کیا انجام ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ امیر اہل سنت کے بیان کا انداز تو آپ جانتے ہیں، وہ اسلامی بھائی الحمدللہ اس نے توبہ کر دی خودکشی کے ارادے سے، اور پھر جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آ کر اس نے امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کی اور اپنے ارادے سے وہ باز آیا۔ جو مزید فرمائے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈرائیوروں کے لیے اس طرح کی محافل میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے نا کہ اب یہ 24 گھنٹے اگر ٹرک میں ہی چلتے رہے یا بسوں میں چلتے رہے تو کون تربیت کرے گا؟ صحیح، ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے جن لوگوں کے ماتحت یہ لوگ ہیں، صحیح کہ وہ لوگ جہاں مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیازیں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مدد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر کو اس انداز میں بدلیں کہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معاشرے کے لیے وہ بہتر ثابت ہو، اچھا ثابت ہو، نیک ثابت ہو۔ اور اخباری اطلاعات کے مطابق میں نے پڑھا کہ اس وقت پاکستان میں جو ایڈس پھیل رہا ہے اس کا ایک بڑا محرک یہ ڈرائیور حضرات ہیں۔ اللہ، یہ لوگ گھروں سے باہر رہتے ہیں جی، پھر یہ لوگ مطلب کہ غلط حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ مطلب کہ ہائی لائٹ کیا گیا اس شعبے کو جی، کہ ان کی وجہ سے جو نا یہ خامیاں پھیل رہی ہیں۔ تو یہ بیچارے محتاج ہیں تربیت کے، جب تربیت ہو جائے گی تو یہ سارے ہی جو برائیاں ہیں جو آپ نے گنوائی یہ دور ہو سکیں گی۔ کتنی بڑی نیکی ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے امپلائی کی آخرت کی بھی فکر کی جائے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے یہ ٹائم پہ سامان لے کے پہنچ جائے۔ جو بس کمپنیز کے مالک ہیں وہ سوچیں کہ آپ کا بس ڈرائیور روزانہ آپ کی بس لے کر لاکھوں روپے کی بس لے کر جاتا ہے، اگر وہ نمازی بھی ہو جائے گا، اگر وہ عبادت گزار بھی ہو جائے گا تو مزید آپ کا کاروبار کا بھی خیال رکھے گا، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ اور کسی ایک امپلائی کی، اپنے کسی ایک کام کرنے والے کی اصلاح کر دینا، وہ صرف اس کی اصلاح نہیں ہے، اس کی آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح ہو جانی ہے۔ اب بس ڈرائیور اگر سن رہے ہیں تو بھائی ہمیں بھی کبھی کبھی بس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، آپ سے گزارش ہے اتنا میوزک نہ بجایا کریں۔ فلمیں دکھاتے ہیں، ایسے لوگ جو بیچارے میوزک نہیں سننا چاہتے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، تو اپنی بسوں میں گانے باجے نہ چلائیں، فلمیں نہ چلائیں۔ آپ سوچیں کہ گانے سنتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی میں جائز نہیں ہوگا جی ضرور، مجبور ہو کر بھی دیکھنا نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجبور ہو جاتے، کان میں جا رہی ہوتی ہے آواز اور کیا کریں، وہ بالکل دیکھنا جائز نہیں ہوتا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو برائے کرم جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ چلائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہاں جائیں گے۔ اور پھر نمازوں کے وقت گاڑیاں بھی اپنی روک دیا کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے مسافر اسلام بھائی کو بھی نماز پڑھائیں، تو یقیناً اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ آپ نے بات کی کہ یہ ایسے برے افعال میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اور واقعی ان کا وقت تقریباً جو ہے وہ روڈ پر گزرتا ہے۔ تو اگر مالکان ان کے لیے درس و بیان کا اہتمام کر لیں، بلکہ اگر جس طرح جہاں ان کے ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل چلا دیا جائے، ان کے اڈوں کے اندر مدنی چینل ہو جائے، بس کے ویٹنگ سٹاپس ہوتے ہیں وہاں پر الٹے سیدھے چینل چل رہے ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل لگا دیا جائے، تو کئی لوگوں کی الحمدللہ اصلاح ہوتی رہے گی اور یہ ڈرائیور حضرات بھی اس ترکیب میں آ جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل، یہ تو صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کے وجہ سے کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو امید ہے کہ یہ ایک میسج ہمارے ڈرائیور حضرات تک پہنچا، یہ میسج ہمارے الحمدللہ جو ٹرانسپورٹر کمپنی کے اسلامی بھائی ہیں ان تک پہنچا کہ ہمیں ہر شعبے میں نہ صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے بلکہ ہمارے ساتھ جو دن رات کام کرتا ہے، آج ہمیں اس کے فیملی کی فکر بعض اوقات ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں چلے اس کی مدد کر دیں، وہ قرض مانگنے آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی سوچا کہ جو میرے پاس کئی سالوں سے کام کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، وہ علم دین جاننے والا ہے کہ نہیں، گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں، تو خدارا اپنی بھی آخرت کی فکر کیجئے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی بھی فکر کیجئے۔ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مارکیٹ سے ہمارے لیے کیا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم کارگو کمپنی کے مینیجر محمد شہباز بھائی کے پاس حاضر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوڈنگ کے ٹائم پہ بعض اوقات لفٹر کی یا لیبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پارٹی کہتی ہے آپ لفٹر یا لیبر ارینج کر لو، آپ کو چارجز دے دیں گے، تو اگر لفٹر یا لیبر 2000 روپے خرچہ ہوتا ہے تو ہم پارٹی سے 2500 یا 3000 روپے لیتے ہیں، تو یہ شرعی حساب سے کیسا ہوگا جبکہ لوڈنگ کی ذمہ داری ہماری ہوگی؟
لوڈنگ تو 2000 میں ہوئی، پارٹی کو چارج 3000 کیا، کیا فرماتے ہیں؟ یہاں دو پہلو ہیں. اگر تو یہ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ لوڈنگ ہماری ہے، ہم آپ سے 3000 روپے لیں گے، پھر یہ لفٹر کو کتنے پیسے دیں اور کتنے نہیں یہ ان کا ذمہ ہے، تو ایک سروس ہو گئی. لیکن اگر معاملہ ہے امانت کا، پارٹی ان سے یہ کہہ رہی کہ تم کر لو، جتنے ہوں گے ہم سے لے لیجئے گا، عرف کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ امانت کا ہے یا یہ ان کی سروس اپنی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اپنی سروس ہے تو یہ جتنا چاہے پارٹی سے ڈسکس کر پہلے سے بتا دیں کہ ہم بھائی ہمارا لفٹر کا چارج ہی 3000 روپے ہے اور اب وہ 2000 میں کرتے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہ رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، دونوں کے درمیان اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سروس ان کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، آگے سے یہ ہائر کریں گے، جتنے کا بھی ہائر کریں ان کا معاملہ، یہ سروس یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ذرا ہمارا یہ کام بھی کر دو، ٹھیک ہے، لفٹر بھی منگا دو، تو اب یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے، پارٹی کے درمیان اور لفٹر والے کے درمیان. ٹھیک ہے، تو جتنے میں طے ہوا ہے اتنے ہی پیسے پارٹی سے لینا چاہیے، اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکیں گے. امید ہے کہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی کام کرتے ہوں گے اور بالخصوص ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک سوال میرے پاس موجود ہے کہ کسی ٹرک کو لوڈ کرنے کے لیے کمپنی لیبر ہائر کرتی ہے، یہ ایک تو لفٹر کی بات ہو گئی، اچھا لیبر بھی ہائر ہوتی ہے اور 1500 یا 2000 روپے اجرت اس کی طے ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ گاڑی لوڈ کرنے جاتے ہیں تو ٹرک ڈرائیور ان سے 200-400 روپے وصول کر لیتے ہیں. تو اب اس پر شرعی حکم کیا ہوگا؟ اصل میں رشوت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے. ٹھیک ہے، تو اب دنیا کے مختلف شعبے ہیں، قدم قدم پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور رشوت دی جاتی ہے. تو یہاں شاید غرض یہ ہوتی ہوگی کہ وہ ڈرائیور نے لفٹ نہیں کروا رہا ہوتا ہوگا، وہ بیچارے ان کو انتظار کرنا پڑے گا، تو ان کو پیسے دے کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے. یہ رشوت کی واضح صورت ہے اور یہ وصولی ناجائز ہے. صحیح. تو امید ہے کہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہوئی کہ اس طرح کے کسی کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جہاں رشوت کا اندیشہ ہو. حضور یہ بتائیں کہ قسطوں پہ گاڑیوں کا آج کل ایک بڑا سا یوں سمجھ لیں کاروبار ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ کمپنی نے گاڑی قسطوں میں فروخت کی جس کی رقم 4 سال میں وصول ہوگی. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس شخص کو جو ابھی رقم وصول ہی نہیں ہوئی ہے پوری، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ اور کیا جب وہ رقم وصول ہو جائے گی اس وقت یہ زکوٰۃ ادا کرے؟ اس میں کچھ کنفیوژن رہ جاتی ہے، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیے زکوٰۃ ہر سال دینی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی تو انسان یہ حساب لگائے گا میرے پاس اس وقت کتنے ہیں اور میں نے لوگوں سے کتنے لینے ہیں، اپنی ملکیت کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے، تو جو پیسے تو لے لیے اس پر تو زکوٰۃ نکال لی نو ڈاؤٹ، لیکن جو اس نے لوگوں سے لینے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس رقم کی ادائیگی جو 4 سال میں ملنا ہے فوری ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ 4 سال بعد ملے تو 4 سال گزشتہ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اچھا، جی ہاں. اور قسطوں میں تو یوں ہوگا کہ رفتہ رفتہ ملتے رہیں گے، تو جو پیسے کسی پر ڈیو ہوں وہ ہیں آپ ہی کے. ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اس میں ایک چھوٹ ہے کہ فوری طور پر نہ دیں، جب مل جائیں اس وقت ادا کر دیں، لیکن گزشتہ سالوں کی بھی دینی پڑے گی. 4 سال کی قسط پر اگر گاڑی بیچی ہے اور رقم 4 سال بعد پوری ہوئی لیکن زکوٰۃ پچھلے 4 سالوں کی بھی دینی پڑے گی، کیونکہ وہ رقم آپ کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ تو پھر کئی چیزوں میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے اور وہ پراپرٹی قسطوں پہ بیچی ہے اور جناب اس کو 5 سال یا 10 سال یا 6 سال بعد اس کو وہ پیسے ملنے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی جب اس کو یہی طریقہ ہوگا یا اس میں کوئی ڈفرینس ہوگی؟ بات یعنی یہ سمجھے کہ جو رقم اس نے لینی ہے وہ رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں لکھے گا. ٹھیک ہے، کہ میں نے لوگوں سے یہ رقم لینی ہے، وہ رقم اس کی ہے، اس رقم پر بلا شبہ زکوٰۃ ہے. اچھا، لیکن اتنی چھوٹ ہے کہ فوراً نہ دے، جب مل جائے اس وقت دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب کئی چیزوں میں آ گیا. ہمارا بعض اوقات ہمارا کسی سے لینا دینا ہوتا ہے، وہ کافی عرصے سے دے نہیں رہا ہوتا ہے، لمبا ٹائم مانگ لیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے بھی میرے پاس آئے تھوڑی ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی رہنمائی کی کہ پیسے اسی کے ہیں اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، یہاں ایک اور بڑا کامن سوال ہے جی کہ ان ٹرکوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ تو بہت مہنگے ٹرک ہوتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ کے ٹرک ہیں. ایک مرتبہ مجھے ایک اسلامی ملے، ان کی بھینسیں تھیں، دودھ مطلب کہ کام تھا، بڑے پریشان کہ بھائی زکوٰۃ ان پر ہے یا نہیں ہے، بتائیں آپ. میں نے کہا ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑے حیران ہوئے، نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ان مویشیوں پر زکوٰۃ ہے کہ جو فری کا چارہ کھاتی ہیں، جنگلوں میں چلی جاتی ہیں اور چارہ کھاتی ہیں. آپ لوگوں نے باڑے بنائے ہوئے، باڑے بنا کر جو ہے وہ آپ
چارہ کھلا رہے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو گاڑیوں کے بارے میں تو اتنی زیادہ ہی کنفیوژن ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، تو گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، کمایا جاتا ہے حضرت اس کے ذریعے میں مال تجارت اور کمائے جانے والی چیز میں فرق ہے. اچھا اچھا، یہ سمجھیے کہ گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے بھی اور نہیں بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ میں چلتی ہیں، خواہ وہ مطلب بسیں ہوں یا لوڈیڈ گاڑیاں ہوں، تو ان گاڑیوں کا مقصد خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ ان کو سروس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگرچہ کہ یہ کروڑوں کی ہوں. ٹھیک ہے. یہ سمجھے بھلے کسی کے پاس ہوائی جہاز، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، لیکن جو گاڑیاں، جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی جو ہے وہ یہ کام ہے، وہ ان کے پاس یہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، وہ اس کو خرید اور بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ مال تجارت ہے، صحیح. ان کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جو گاڑیوں کو چلا رہا ہے، سروس چلا کر آمدنی لے رہا ہے، خواہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، خواہ وہ کسی ٹرک کا مالک ہے، بس کا مالک ہے، تو یہ سن لے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنی حسین بات آپ نے فرمائی، اور یہ ساری علم سیکھنے کی بات ہے کہ وہی گاڑی ہے، لیکن اگر وہ گاڑی ایز اے ٹرانسپورٹ یوز ہو رہی ہے، اس سے کسی کو سروسز دی جا رہی ہیں، مسافر چھوڑے جا رہے ہیں یا سامان کی نقل و حمل کی جا رہی ہے، تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور وہی گاڑی اگر بیچنے کے لیے آ گئی ہے مارکیٹ میں اور اس کا گاڑیوں کا کاروبار ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہے. واقعی آپ کی ہر جواب کے بعد علم سیکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں کتنی باتیں سیکھنی ہیں. آپ سوچیں اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے. بہت ساری باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے تھی اور ہم نہیں کرتے. اور اگر جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جو اس طرح کے معاملات میں انوالو رہتے ہیں، انہیں تو سب چیزیں سیکھنا ضروری تھی. تو حضور یہ بتائیں کہ احساس تو ہوتا ہے کہ علم سیکھنا چاہیے، لیکن کہاں تک سیکھنا چاہیے؟ مطلب اگر کپڑے کا کاروبار ہے، اگر کسی کا داغے کا کاروبار ہے، کسی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، تو کیا اس کو باقاعدہ 2-4 سال کا کوئی جامعہ میں آ کے کورس کرنا پڑے گا، دارالفتہ سے آ کے کچھ سیکھنا پڑے گا؟ کیا اس کا پیرامیٹر ہے کہ اگر ہم اتنا سیکھ لیں تو ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے، ہم نے کاروبار کے بارے میں رہنمائی لے لی؟ اصل میں اس کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے. اچھا، جو فیلڈ میں موجود ہے وہ خود کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس ادراک اور تجسس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکے، جان سکے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، پھر جاننے کی امنگ ہو، جاننے کی اور جستجو اور آگے بڑھنے کی خواہش ہو، تب جا کر وہ تعین کرے گا کہ میں نے کتنا سیکھ لیا ہے، میں حلال اور حرام سے بچ گیا یا نہیں. کیونکہ فیلڈ تو بہت وسیع ہے، بعض لوگوں کا تعلق بہت محدود ہے، بعض لوگوں کا تعلق بہت وسیع ہے. تو جو جتنا زیادہ حلال و حرام کی طرف متوجہ ہے، اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی ایز پر کنڈیشن ہی ہوگا کہ جتنا آپ کے کاروبار کا سرکل ہے، جتنا آپ کو ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ کالز بھی شامل کرتے ہیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں خالد اطاری اور غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ اکثر جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو کرایہ اگر ایک حساب سے 10 حساب تک کا 50 روپے اگر کرایہ ہوتا ہے نا، تو ہم کنڈکٹر سے بات کر کے کسی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور کچھ سے کہہ کر اسے 40 روپے کروا لیتے ہیں. تو کب بل 10 ہوتی ہے اس کے بعد وہ راضی ہو جاتا 40 روپے میں. تو یہ کیا ہمارے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوٹ غلام محمد سے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. جی حضور، یہ 50 روپے کرایہ تھا، ترکیب بنا لی اس سے کنڈکٹر اصل سے؟ میں بارگننگ کی تو گنجائش رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک مطلب سروس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا صارف کا حق ہے کہ وہ اس کو سستا کروائے اور اس پر جو ہے نا وہ گفت و شنید کرے، تو حق ہے اس کا. لیکن اب یہ کنڈکٹر سے کر لیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ ڈرائیور یا کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپس میں ترکیبیں بن جاتی ہیں؟ اصل میں جہاں کرایہ کم کر رہا ہے تو وہاں اس کے مالکان کی طرف سے اسے اجازت ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. ورنہ ظاہر بات جب ہم خود دیکھتے ہیں بسا اوقات حیدرآباد جانا ہوتا ہے تو کبھی تو وہ 250 روپے کرایہ کے بجائے 300 روپے مانگ رہے ہوتے ہیں بلیک میں، سیزن ہوتا ہے، اور کبھی وہی جو نا وہ 150 روپے میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی میں آ جاؤ. صحیح ہے. تو یہ تو صورتحال ہے، ظاہر بات اس کو گنجائش ہے جب بھی وہ کم کر رہا ہے. جب پیسنجر نہیں ہوں گے تو وہ ریٹ کم کر دیتے ہوں گے. تو اس طرح اگر بات چیت کر کے اور اجازت کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں اس کی اجازت ملی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے سلسلے میں ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں، ہم تحریری سوالات بھی لیتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حضور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ٹرکس پر اور یہ بسز پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کے طور پہ یوز ہو، لیکن اگر اس سے جو آمدنی کمائی جائے گی، جو اس سے پیسہ انکم جنریٹ ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا اس پر نہیں ہوگی؟ اصل میں اگر کسی کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ سالانہ 9 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، سال کے آخر میں بچتے 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو جو بچ جائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. کل آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے تنخواہ دار لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب ہمارے جو سارے سال کی آمدنی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی زکوٰۃ اس پر ہے جو بچ جائے، ٹھیک ہے، جو ضرورت میں صرف ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں. یعنی بات چیزیں ایسی ہوں گی، شیپ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے رہنے کے لیے مکان لے لیا، سارا پیسہ وہاں لگا دیا سال کا،
پر بھی زکات نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ یہ آپ کا آیا کہ گفتگو سے سمجھ یہ آیا کہ ارننگ جو ہو رہی ہے، جو آمدنی ہو رہی ہے، اس پر زکات اس صورت میں ہوگی کہ جب اپنا خرچ اور آمدنی کا جب حساب بنا لیا جائے، جو بچ جائے گا اس پر زکات ہوگی. ماشاءاللہ. آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی غلام تاری سردار آباد سے. جی حضور، میرا سوال ٹرانسپورٹ کے شعبے متعلق ہے کہ کچھ مارکیٹ میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، بندہ جاتا ہے، یعنی کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہے گاڑی خریدنے کے لیے، مشکل سے اس کے پاس 10 لاکھ ہے، گاڑی کی قیمت 50 لاکھ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ گاڑی پسند کرو، پیسے ہم دیں گے گاڑی کے. وہ کیش پیسے دے دیتے ہیں گاڑی کے، اور گاڑی جو آگے ہے وہ بندے کو 75 لاکھ کی بیچتے ہیں. 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو 75 لاکھ کی بیچتے ہیں اسے 10 لاکھ لے کر. تو وہ گاڑی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً جا کے قسطوں میں کلیئر ہوتی ہے 8 یا 10 سالوں میں. تو ایسا صحیح ہے کرنا؟ جی حضور، کیش میں خرید کے قسطوں پہ بیچ دی، اس پر نفع رکھ لیا. سردار آباد سے سوال ہے، کیا رہنمائی فرمائیں؟ فقہ اسلامی میں اس عمل کو مرابحہ کہتے ہیں. مرابحہ؟ جی ہاں. یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس انویسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ خود سرمایہ کاری کریں اور پھر اسے بتا کر کہ یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے اور میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں. ایک اجمالی طور پر میں عرض کروں کہ یہ عمل درست ہے، لیکن اس کی درستگی کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے. اب ان 3 افراد ہو گئے، ایک بیچنے والا، ایک جو انویسٹر بیچ میں ہے اور ایک خریدنے والا. ان تینوں کے انفرادی طور پر کیا الفاظ ہوتے ہیں، ایگریمنٹ کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ دارالفتہ سے آ کر رہنمائی لے لیں. جواز کی صورت ہے، لیکن پورے طور پر کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیا الفاظ بولنے ہیں، کیا کیا کنڈیشنز پوری کرنی ہے، اس کی یہ رہنمائی لے لے جائے. ماشاءاللہ. یعنی گنجائش نکلتی ہے لیکن رہنمائی لے لی جائے کہ کہیں یہ ڈیل جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. تو امید ہے کہ سردار آباد کے اسلامی بھائی کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. حضور یہاں پر ایک تو یہ ہم نے قسطوں کی گاڑی کی بات کی، تو کیا قسطوں کے ہر بزنس کی اجازت مل جاتی ہے یا اس کے لیے کچھ الگ احکام ہوں؟ مطلب یہ جو صورت تھی تو چونکہ بہت مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، انویسٹر بیچ میں آتے ہیں، قسطوں پر چیزوں کا خرید و فروخت شرعاً جائز عمل ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب نقد لوگ ہے تو 50,000 کے دوں گا، ادھار لوگ ہے تو 70,000 روپے کے دوں گا. تو یہ سود تو نہیں ہے. یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جتنے کی چاہے بیچے. ٹھیک ہے. لیکن فی زمانہ قسطوں کا جو کام ہو رہا ہے، مختلف فرمز اور کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں. جی جی. بائک موٹر سائیکلوں کا کام ہے، الیکٹرانک چیزیں ہیں. انہوں نے بعض شرائط ایسی رکھی ہیں جو شریعت سے متصادم ہے. ٹھیک. قوانین فقہ اس کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی خاص کمپنی سے قسطوں کا لین دین کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آگاہی چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ بتا کر پھر مسئلہ پوچھا جائے. صحیح. یعنی وہی والی بات ہو گئی کہ ایز پر کنڈیشن جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کی شرائط وغیرہ کو دارالفتہ سے رجوع کر لیا جائے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دکھا دیا جائے. اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے تو اس پر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک اور آڈیو سوال کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ گڈس ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو اڈے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال کسی پارٹی کا اگر آیا اور وہ 2 ماہ 3 ماہ نہیں اٹھا سکے تو یہ اس کی نیلامی کر دیتے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور، بڑا اہم سوال ہے. مرکز الولیہ سے ڈیلے ہو گیا، اٹھانے میں تاخیر ہو گئی. اب یہاں ایک اور سوال بھی قائم ہوگا، پہلے آپ اس کا جواب دے دیں کہ اگر وہ ڈیلے ہو گیا تو پھر جناب وہ نیلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے مال کی ضبطی تو ظلم ہے. ٹھیک ہے. مال ضبط کرنے کی تو کسی طور سے اجازت نہیں. ضبط تھوڑی کر رہے ہیں، ان کا کرایہ نہیں مل رہا اس لیے وہ نیلام کر کے اپنا کرایہ وصول کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے. مال لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، کرایہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے. اب ہزاروں روپے کے لیے لاکھوں روپے کو داؤ پہ لگا دینا اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے کرایہ پر دیا ہوا ہے تو اپنا کرایہ چارج کرتے رہے، مال رکھا رہے. لیکن کوئی ایک تو اینڈنگ ہوگی نا، اگر وہ اٹھائے گا ہی نہیں پھر اتنا کرایہ ہو گیا کہ وہ مال سے بڑھ گیا تو پھر الگ بات ہے. پھر وہ قانونی چارہ جوئی کرے، قانونی چارہ جوئی کورٹ میں جائے اور پھر اپنا کیس پیش کرے اور وہ
پھر مال اٹھایا جائے. ٹھیک ہے. تو حضور یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض ٹرانسپورٹرز کے پاس مال پارٹی اس لیے چھوڑ دیتی ہے کہ ابھی اپنی گوڈاؤن میں اتاریں گے تو جناب وہ کرایہ پڑتا رہے گا. ٹرانسپورٹر سے ترکیب ہوتی ہے, مہینہ 2 مہینہ اسی کے پاس پڑا رہتا ہے, پھر وہیں سے پارٹیوں کو ڈلیوری کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ ٹرانسپورٹر پریشان کہ بھائی اپنا مال اٹھا لیں, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ لڑنے جھگڑنے آ جائیں گے. تو اس طرح ڈیلے کر کے اپنا مال اس کے یہاں رکھوانے کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر تو انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں کی تو ٹھیک ہے, مطلب پھر کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے. ورنہ یہ ہے کہ دونوں کسی معاہدے کے تحت اپنا معاملہ طے کریں, پہلے سے طے کر لیا جائے کہ کتنے دن میں مال اٹھا لیا جائے گا. ماشاءاللہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے یہ واقعی ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جس پر بہت کم کلام کیا جاتا ہے, اور ان 2 سلسلوں میں ہم پر بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہوں گی. اور ظاہر ہے یہ شعبہ بہت وسیع ہے, اس کے سارے ایکسپیکٹس کو, اس کے سارے گوشوں کو نہ ہم بات کر سکے, نہ ان کے سوالات کو شامل کر سکے, لیکن کوشش کی کہ اس شعبے کے مسائل کو اجاگر کیا جائے. اور ہمارے ان سلسلوں میں کوشش بھی یہ ہوا کرتی ہے, ہم اگر کسی مارکیٹ کو فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سارے مسائل آپ کو ایک سلسلے میں یا 2 سلسلوں میں واضح کر سکیں, مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اور ہر سوال کے بعد ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالفتاء موجود ہیں, ان سے رابطہ کیجئے. اور علم دین سیکھنے کا ایک اور بہترین ذریعہ مدنی چینل بھی ہے. گھر بیٹھے جس طرح کا یہ سلسلہ ہے, دیگر سلسلے ہوتے ہیں جس پر ہمیں گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا ملتا رہتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی علم دین سیکھنے کا ایک اور بہترین ذریعہ ہے. مدنی قافلوں کی تو کیا ہی بات ہے, بلکہ بعض اوقات تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں. طرح طرح کی پریشانیوں میں آج مسلمان گرفتار ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کیجئے اور وہاں جا کر دعائیں مانگیے. بعض اوقات اسلامی بھائیوں کی دعائیں بڑی شان سے قبول ہوتی ہیں. مدنی قافلے کی ایک بہار اپنے سلسلے کے آخر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ نکیال کشمیر پاکستان میں سفر پر تھا. مقامی لوگوں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ نکیال کے مسلمان عرصہ دراز سے برسات کی نعمت سے محروم ہیں. چنانچہ مدنی قافلے والوں نے اجتماعی دعا کی ترکیب بنائی. نکیال کے کافی مسلمان شریک ہوئے. دن کا وقت تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی. عاشقان رسول نے گر گڑا کر رکت انگیز دعا شروع کر دی. الحمدللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے ابر رحمت چھا گیا, گنگور گٹائیں امنڈ آئیں اور موسلا دھار بارش برسنے لگی. خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے, لوگ بارش میں شرابور ہو گئے. دعوت اسلامی کی محبت اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی عقیدت سے حاضرین کے قلوب مالا مال ہو گئے. دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے سبب کافی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور نکیال میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام ہو گئی. سبحان اللہ. چاہے آپ کا شہر قحط سالی میں ہو, آپ برسات کو ترس رہے ہوں یا رحمت کی برسات حاصل کرنا چاہتے ہوں, مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنائیے. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی. مسجد میں قیام ہوتا ہے, نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا, قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا, ہوگی خوب بارشیں قافلے میں چلو. عاشقان رسول لے لو جو کچھ بھی پھول, تم کو سنت کے دیں قافلے میں چلو. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے, علم دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ نصیب فرمائے. اور اگر دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے ای میل پر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو darulifta@dawatIslami.net پر اپنے کسی بھی قسم کے شرعی سوال پر رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال میں ہم سب کی برکت عطا فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.